آج بھی دو ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک تو جو بھارت اور کینیڈا کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سینئر سفارتکار نکال دیے، اور جو بھارت پوری دنیا میں اپنے آپ کو چاچا ماما سمجھتا ہے اور ہر کسی کے معاملات میں دخل اندازی اپنی جو ہے ایک ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن وہ ملک اس پہ کہاں خاموش رہتے ہیں۔ پاکستان ہو، سری لنکا ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، کوئی بھی ملک ہو، ہمسایہ ملک چین ہو، یہ بھارت باز نہیں آتا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو سکھ رہنما تھے، خالصتان تحریک کے مرکزی رہنما ہردیپ سنگھ نجر، ان کا قتل ہوا 18 جون کو، اور اس قتل کی ذمہ داری بھارت پر ہے، بھارت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہ کوئی عام بات کوئی عام بندہ کرتا تو اور بات تھی، نہیں، یہ الزام خود کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے لگایا ہے، کوئی پریس کانفرنس میں نہیں، جلسے میں نہیں، میڈیا سے گفتگو میں نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں، عوام کے منتخب کردہ پارلیمنٹ، کروڑوں افراد کی منتخب کردہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بھارت پہ الزام لگایا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں اس ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو بھارتی سفارتکار ہیں اور کینیڈا میں جو راہ کے سربراہ تھے ان کو ملک بدر کر دیا۔ ظاہر بھارت کو غصہ آنا تھا، انہوں نے نئی دہلی میں کینیڈین ہائی کمشنر کو بلایا، اور کینیڈا کے ایک جو ہائی کمشنر ہیں، ان سینئر عہدیدار ہیں کینیڈا کے، ان کو ملک بدر کر دیا کہ 5 دن کے اندر اندر وہ ملک چھوڑ دیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے جو سربراہ ہیں پورن کمار، ان کو ملک بدر کر دیا گیا، اور پارلیمنٹ سے خطاب میں یہ کہا جسٹن ٹروڈو نے کہ کینیڈین انٹیلیجنس نے ہردیپ نجر کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلقات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ معاملہ G20 اجلاس میں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی اٹھایا تھا، اور نریندر مودی نے اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ انہوں نے کہا جی اچھا، اس معاملے کی ہم تحقیقات کر لیتے ہیں، لیکن کینیڈین حکومت نے، کینیڈین اداروں نے، کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کی تحقیقات جاری رکھی، اور جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈین سرزمین پر شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی توہین ہے، جس کے خلاف ہے، اور کینیڈا کی انٹیلیجنس نے ہردیپ سنگھ کی جو موت ہے اور بھارتی حکومت کے درمیان جو تعلقات کی جو ہے وہ نشاندہی بھی کی ہے۔ خالصتان کے حامیوں نے ہردیپ سنگھ کی موت کے بعد بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد یہ پھر جو ہے وہ گزارے بھی ہوئے یورپ میں بھی، دنیا بھر میں بھی، اور پھر جو جسٹن ٹروڈو ہے وہ بھی مجبور ہوئے کہ انہوں نے اس کی تحقیقات کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ وینکوور میں خالصتان ریفرنڈم میں شرکاء نے بھارتی سفارتکاروں پر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا باقاعدہ الزام لگایا تھا، اور جبکہ وینکوور میں 10 ستمبر کو ہونے والے ریفرنڈم میں 1,30,000 سے زیادہ سکھوں نے حصہ لیا تھا، اور ریفرنڈم میں ہردیپ سنگھ کے مبینہ قتل میں ملوث بھارتی سفارتکاروں کی تصاویر والے بینر اور پوسٹر بھی لگائے گئے تھے۔ دوسری جانب جو گرپنتونت سنگھ پنو ہیں، جو کہ خالصتان تحریک کے روح رواں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے بھارت کے ملوث ہونے سے متعلق جو ہمارا دعویٰ تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے، اور بھارت کی انٹیلیجنس کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہونے کی جو سازش ہے پوری دنیا میں بے نقاب ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب ریفرنڈم 29 اکتوبر کو اثر نو ہوگا، 29 اکتوبر کو سرے BC میں منعقد ہوگا، اور جس کے بعد جب جسٹن ٹروڈو نے یہ اعلان کیا تو ان کے اس اعلان کے فوری بعد کینیڈا میں جو بھارت کے ہائی کمشنر سنجے ورما، ان کو بھی فوری طور پر نکال باہر کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 18 جون کو ایک گردوارے میں، کینیڈا میں ایک گردوارے کے سامنے گولیاں مار کر جو تھا وہ ہردیپ سنگھ نجر کو ہلاک کیا گیا تھا، اور یہ جو ہردیپ سنگھ نجر تھے وہ کینیڈا میں سکھ فار جسٹس خالصتان کے رہنما تھے، اور ان کے اوپر بھارتی حکومت نے متعدد جعلی مقدمات بھی قائم کر رکھے تھے، اور ان کو دھمکیاں مل رہی تھی بھارتی سفارتخانے کی جانب سے وہ اس تحریک سے دستبردار ہو جائیں، اور جب
جب وہ نہیں ہوئے تو پھر یہ ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، اور بھارتی سفارتکاروں کے جو پوسٹر تھے وہ بھی بڑی اس کو پبلش کیا گیا، پوری دنیا میں دکھایا گیا کہ یہ وہ اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں، اور آج یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ دوسری طرف بھارت نے بھی کینیڈین جو سینئر سفارتکار ہیں اس کو 5 دنوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی انتہائی عروج پر پہنچ گئی ہے، اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جاتے جاتے ایک انتہائی افسوسناک اور المناک خبر ہے، دل اس پہ بہت رنجیدہ ہے، دکھی ہے، جو کمسن ایک بچہ بیچارہ عمار فاروق وہ انتقال کر گیا، اور اس کے اوپر ہم کیا بات کریں، الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ معصوم بچہ تھا، اس کی جو جسد خاکی دیکھ کر جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ دیکھیں، وہ بھی سیاست کی بین چڑھ گیا، وہ بھی بیچارہ، وہ ہم کہتے ہیں نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ بیچارہ اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، سیاسی گدوں نے، اقتدار کے بھوکوں نے اس کی بیچارے کی زندگی چھین لی۔ الفاظ اور جذبات دونوں ہی ساتھ نہیں دیتے کہ اس پہ کیا کمنٹ کہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ شوکت خانم ہسپتال اور اس کے ڈاکٹر کیا اس کا علاج نہیں کر سکتے تھے؟ اس بچے کا علاج نہیں کر سکتے تھے؟ اس بیچارے کی روح یہ سوالات پوچھتی ہے۔ بہت دکھ بھرا واقعہ ہے، کتنے ہی لوگ، سیاستدانوں نے، نیازی اینڈ کمپنی نے اپنے ذاتی مفادات کی بھیڑ چڑھا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت دے کہ ان بچوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔